والسلام على سيد الهاديين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والكمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس زحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم يقع في حرز الله، أو كما قال عليه السلام. عن حسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحية كانت له حجابا من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حاضرین گرامی قدر واجب الاحترام، یہ بات میرے لیے ایک بار پھر باعث سعادت ہے کہ آپ کے ہاں حاضری کا یہ موقع مجھے میرے محترم ہمارے عزیز القدر شاگرد شیخ حافظ علی اکبر ثانی حافظہ اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا اور ہمارا یہاں پر خیر کی بات سننا، سنانا اور اس پر عمل کرنا، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے درمیان ایک اور بھی شخصیت موجود ہیں. میں نے ان سے بارہا گزارش کی کہ میری جگہ پر وہ آپ سے مخاطب ہوں، لیکن انہوں نے مجھے حکماً ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ ہی یہ ذمہ داری نبھائیں. میری مراد ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، وہ بھی اس نشست میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عالی مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی ذات سے اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا بغیر نقطے کے ترجمہ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی. اور یہ اس دنیا کا واحد عجوبہ ہے، اور انسانیت کی تاریخ کا یہ واحد کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ سے لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. میرے محترم حضرات، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور ذوالحج کا چاند نظر آ چکا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان حکم خداوندی اور سنت ابراہیمی و مصطفی کے مطابق جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. اور اس موقع پر شاید آپ کی نظر سے بھی کچھ ایسی باتیں گزری ہوں، بالخصوص سوشل میڈیا پر یہ بحث ان دنوں میں زور پکڑ جاتی ہے کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، اور ان قربانیوں کے جانوروں کو خریدنے اور پھر ان کو ذبح کروانے پر بلینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں. تو مسلمان یہی پیسے غریبوں کو دے دیا کرے. وہ یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ غربت بڑھ رہی ہے، آپ غریب کی ضرورت کو پورا کر دیں. اس سے ملتی جلتی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آپ کو نظر آئیں گی.
اس اعتراض اور قربانی اور دیگر اسلامی عبادات پر اعتراض کرنے والے لوگ بنیادی طور پر لبرل مائنڈڈ، دین بیزار یا پھر منکرین حدیث اور سنت ہوتے ہیں، جو اس حکم پر نقطہ اعتراض اٹھا کر لوگوں کے، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی پر ہوگا۔ آج کی گفتگو میں ہم تین باتوں پر، تین نکات پر غور کریں گے۔ پہلا یہ کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، دوسرا ہمیں قربانی کیوں کرنی چاہیے، اور تیسرا کہ قربانی کے عمل پر جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں وہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ ان تین نکات پر دیے گئے وقت میں میں گفتگو کرنے کی اور اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین گرامی قدر، قربانی کا لفظ عربی زبان کا لفظ جو کہ قرب سے نکلا ہے، اور یہ اصطلاح خود قرآن مجید نے استعمال کی ہے۔ سورۃ المائدہ میں جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قربانی پیش کرنے کا واقعہ مذکور ہے، تو وہاں پر یہ الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کی بات بیان کیجئے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب دونوں نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا عمل پیش کیا۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے قربانن کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری تراث میں، قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں قربانی کے لیے کل تقریباً 7 الفاظ استعمال ہوئے۔ قربانی کے لفظ کے علاوہ جو دوسرا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ نسک ہے یا منسک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے تاریخ انسانی میں ہر قوم اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو لازم قرار دیا، تو وہاں پر لفظ منسک استعمال کیا گیا۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو احادیث نبویہ میں ہمیں قربانی کے لیے ملتا ہے وہ ہے الاضحیہ۔ الاضحیہ، صحابہ نے سوال کیا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو اضحیہ جس کا لغوی معنی ضحیٰ سے چاش کے وقت سے ہے، چونکہ دن چڑھنے کے بعد 10 ذو الحج کو قربانیاں مسلمان پیش کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے وہ عمل جو سنت نبوی کی پیروی میں چاش کے وقت کیا جاتا ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ چوتھا لفظ جو ہمیں ذخیرہ حدیث میں ملتا ہے وہ نحر کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے تو اس عمل کا نام بھی نحر ہے۔ پانچواں لفظ جو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا قربانی کے لیے وہ ہدی ہے۔ وہ جانور جو حج پر قربان کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے ساتھ لے کر اپنے قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، ان جانوروں کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے قربانی کے لیے وہ بدنہ ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے ایک واجب تعظیم علامت قرار دی۔ یہ وہ 7 الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں قربانی کے لفظ یا اس کے متبادل کے طور پر ملتے ہیں۔
اور جہاں پر بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد قربانی کا عمل یا قربانی کا جان۔ جہاں تک قربانی کی تاریخ کا تعلق ہے تو حاضرین گرامی قدر، سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن نے بیان کر کے اس کی تاریخ اور اس کے آغاز کے بارے میں خود ہمیں واضح کر دیا کہ قربانی کا عمل جب سے نسل آدم کا آغاز ہوا تب سے یہ عمل انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا۔ البتہ انسانی تاریخ میں قربانی پیش کرنے کے مختلف طریقے اور منہج رائج رہے۔ مثلا دیکھیے کہ دیگر مذاہب میں آج بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ قدیم انسانی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، آپ نے وہ واقعہ سنا اور پڑھا بھی ہوگا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شکایت آئی تھی کہ مصر کا سب سے بڑا دریا نیل وہ ہر سال ایک دوشیزہ کی قربانی مانگتا ہے، اور جب تک ہم کسی دوشیزہ کو اس دریا کے حوالے نہیں کرتے وہ اپنا پانی جاری نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور وہاں پر مصری روایات کے مطابق قدیم تاریخ سے پہلے لوگ اپنے جانور دریائے نیل میں بہاتے تھے تو پانی کا بہاؤ جاری ہوتا تھا، پھر بعد میں اپنی اولادوں میں سے اپنی جوان بیٹیوں کو نیل کے سپرد کرتے تھے تو پھر وہ جاری ہوتا تھا۔ تو یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم مصری تاریخ میں قربانی کا وہ تصور تو موجود تھا۔ اسی طرح قدیم بنی اسرائیل میں بھی قربانی کا تصور ہمیں بائبل کے جو ابتدائی ابواب ہیں ان میں ملتا ہے۔ جاندار کی بنی اسرائیل اور شریعت موسوی میں جو جانوروں کی قربانی ہوتی تھی اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے کیا، اور احادیث نبویہ میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جس جانور یا اس کے جس عضو کو اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کرنا ہوتا تھا تو اس عضو کو یا اس مال کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا، اور ایک آگ آتی اگر اس کو جلا دیتی تو وہ قربانی مقبول سمجھی جاتی، اور اگر آگ کے جلانے سے وہ مال یا وہ جانور یا اس کا عضو بچ جاتا تو وہ رائیگاں سمجھی جاتی۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت موسوی میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ پھر اسی طرح مذہب مسیحیت میں جو کیتھولکس ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، یا ہائی چرچ اینجلیکن ہیں، یا دیگر فرقے جو ہیں مسیحیت کے، ان کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ایمان لانا ایمانیات کی شرائط میں سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ ہندوؤں کے ہاں غیر جاندار کی یعنی جانوروں کے علاوہ اوروں کی قربانی کا تصور موجود ہے، اور آپ نے شاید دیکھا یا پڑھا ہو کہ ہندو جانوروں کو ذبح تو نہیں کرتے لیکن اناج، مسالے، گھی، آئل اور یہ چیزیں جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں، مندروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قدیم امریکہ کے دریافت ہونے سے پہلے، جب کولمبس نے دریافت کیا 1642 سے پہلے، وہاں کے وحشی قبائل اپنے میں سے انسانوں کو قربان کیا کرتے تھے، اور پھر اسلامی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو مشرکین مکہ کے ہاں بھی قربانی کا تصور تو موجود تھا، کعبۃ اللہ پر چڑھاوے چڑھانا، اور پھر سورۃ الانعام میں جو قرآن مجید نے 4 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، بحیرہ، سائبہ اور اسی طرح وسیلہ، حام، یہ وہ جانور تھے جو مشرکین مکہ نے اپنے طور پر متعین کر رکھے تھے اور ان کی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے کہ تاریخ میں ہر
انسانی برادری میں ہر روایت کے اندر قربانی کا تصور تو ہمیشہ موجود رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خدا نخواستہ مسلمانوں کی اختراع ہے یا صرف اسلام نے آ کر یہ حکم دیا، بلکہ اسلام سے پہلی شریعتوں میں بھی قربانی کی یہ روایت مذہبی طور پر موجود ہے۔ البتہ دین اسلام نے آ کر قربانی کے عمل کو دیگر اعمال کی طرح خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے خاص کر دیا۔ کوئی قربانی، کوئی صدقہ، کوئی خیرات جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کی جائے گی وہ شرک اور کفر متصور ہوگا۔ قربانی کے اس عمل کو اللہ کی رضا کے ساتھ خالص کر دینا یہ دین اسلام کا کمال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو قربانی سے متعلق ہیں۔ مثلا سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 جس کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا خلوص اور تقویٰ ہے۔ یہ آیت بہت واضح انداز میں بتا رہی ہے کہ قربانی کسی اور کے لیے نہیں ہے، لن ینال اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ اسی طرح سورہ انعام کی جو آخری آیات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بخوبی واضح طور پر اس بات کو واضح کرنا تھا کہ مسلمان اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اپنی ذات، اپنے والدین اور کسی بھی اور شخصیت سے، انسان سے بڑھ کر اگر کسی کی بات پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے تو وہ ان کے پیغمبر کی ذات ہے، وہ ان کے نبی کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید میں یہ اسلوب جا بجا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوائی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیں، آپ ان کو کہیے، آپ ان کے سامنے واضح کیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، میں جو نماز پڑھوں گا وہ نماز بھی صرف اللہ کی خاطر ہوگی، میں قربانی کا عمل پیش کروں گا تو وہ قربانی کا عمل بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری صرف عبادات نہیں بلکہ میری زندگی اور میری زندگی کا ہر عمل وہ اللہ کی خاطر ہوگا، اور میرا جینا اور مرنا بھی میرے رب کے لیے ہوگا۔ یہ وہ پیغام ہے جس میں قربانی کا عمل بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے، ذات کے لیے خالص ہے۔ اور جہاں تک اس عمل کی فضیلت کا تعلق ہے میرے محترم حضرات، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ 10 ذو الحج کے دن اللہ کو اپنے بندوں سے جو عمل سب سے زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے وہ النحر، وہ اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ احب الی اللہ من احراق الدم، اس خون بہانے سے بڑھ کر رب کو کوئی اور چیز محبوب نہیں لگتی۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے مالک کی طرف سے، اپنے قربان کرنے والے کی طرف سے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اس کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دل کی رضا کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی کی، دیکھیے اس میں شک نہیں ہے کہ معاشی طور پر حالات بہت ناقابل بیان ہیں، لوگ مشکل کا شکار ہیں معاشی طور پر،
لیکن جہاں پر ہماری زندگی کا پہیہ اور ہمارے باقی معاملات چل رہے ہیں، کیا مہنگائی صرف اور صرف قربانی کے عمل کے لیے رکاوٹ ہے؟ یہ بھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے قربانی کا عمل پیش کرے رب کے حضور بطیب نفسی، اپنے دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کو مجبوری میں قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو مجبوری کی بجائے حضوری کے ساتھ کی جائے۔ اس قربانی کے عمل کو بھی حضوری کے جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کی۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ یہ وہ مبارک سنت ہے کہ جب آپ سن 2 ہجری کو 9 ذوالحج کو غزوہ سویق سے مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے، اگلے دن 10 تاریخ کو آپ نے مدینہ منورہ میں 2 رکعت نماز عید مسلمانوں کو پڑھائی اور پھر اپنے دستے مبارک سے قربانی کا جانور ذبح کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام کے ہر سال اپنی طرف سے اللہ کی حضور قربانی پیش کرتے تھے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ کا آخری حج کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور ان کو نہر کیا۔ اس لیے قربانی کا یہ عمل ہمارے لیے ہمارے رب کا حکم بھی ہے، ہمارے پیغمبر کی مبارک سنت بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہمارا مذہبی شعار بھی۔ اب آئیے تیسرے نقطے کی طرف کہ جو قربانی کے عمل پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سیکولر زدہ، مذہب بیزار، منکرین حدیث، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو متخفف کرتے ہیں، حدیث کے مرتبے کو یہ کم کرتے ہیں اور اپنی ذاتی تعبیرات کی بنیاد پر دین کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ان دنوں آپ کو قربانی کی بجائے دیگر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگوں سے آگاہ رہیے جو ہماری ایک متواتر روایت پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کی سنت کے بارے میں شبہ اٹھائے، تو آپ کو اس شخص کے بارے میں شبہ نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ یہ شخص یا حدیث کا منکر ہے، یا یہ شخص الحاد پرست ہے، یا یہ شخص مذہب بیزار ہے، جو مسلمانوں کو ان کی اجتماعی روایت سے کاٹنا چاہتا ہے۔ ہم اگر غور کریں، عقلی طور پر بھی غور کر لیتے ہیں اس شبے پر کہ قربانی پر اتنے پیسے بقول ایسے لوگوں کے ہم کیوں ضائع کرتے ہیں، اور معاشی طور پر بھی ذرا غور کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شبہ اور یہ اعتراض لاجیکلی، عقلی طور پر درست ہے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اتنا پیسہ جو ہے وہ قربانی پر ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں، کیا سارا سال پوری دنیا میں جانور ذبح نہیں ہوتے؟ کیا سارا سال پوری دنیا میں گوشت نہیں کھایا جاتا؟ کیا ہمارے ہاں اس وقت بھی لاہور کی جو دوسری بڑی انڈسٹری ہے، کیا وہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل انڈسٹری نہیں ہے؟ اور کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی کی جو دوسرے یا تیسرے نمبر کی جو سب سے زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیا وہ ہوٹلوں میں نہیں ہوتی؟ کیا سارا سال ہوٹلوں میں مٹن کی، بیف کی، چکن کی کڑھائیاں نہیں چلتی؟ اور پھر وہی آدمی جو قربانی اور اس قربانی کے جانور پر آپ کو اعتراض کرتا ہوا نظر آئے گا، اس سے آپ یہ پوچھئے کہ آپ نے اپنے پاؤں میں جو ہزاروں لاکھوں روپے کا جوتا پہنا ہوا ہے، یہ جوتا کس سے بنا؟
اور پھر یہ بھی اعتراض کہ یہ جانور جی لیونگ تھنگز ہیں، یہ جاندار ہیں، ان کو کیوں ہم اذیت دے کر ذبح کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں ان کے گوشت کو۔ یہ بھی ایک سیکولر آبجیکشن ہے یا ایک الہادی اعتراض ہے۔ تو پھر اس کا ایک کاؤنٹر کویسچن یہ ہوگا کہ جو لوگ دیکھیں غذائی لحاظ سے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جو گوشت خور ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن کو ہم ویجیٹیرینز کہتے ہیں۔ تو جو ویجیٹیرینز ہیں کیا ویجیٹیبل جاندار نہیں ہیں؟ کیا یہ درخت، یہ فصلیں، یہ پودے جاندار نہیں ہیں؟ کیا ان میں احساس نہیں ہوتا؟ اگر جانوروں کا ذبح کرنا یہ جانداروں کا استحصال ہے تو پھر ویجیٹیبلز کو بھی کاٹنا یہ بھی جانداروں کا استحصال، پھر ویجیٹیبلز بھی کھانا چھوڑیے۔ اور پھر آپ یہ غور کریں، دنیا کی اس وقت 20 بڑی فوڈ چینز جو آپ کے شہر میں بھی ہیں، جن میں میک ڈونلڈس ہے، KFC ہے، سب وے ہے، برگر کنگ ہے، یا اسی طرح آپ کے یہ ہارڈیز ہے، ڈومینوز ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل فوڈ چینز ہیں، ان کا بیسک فوڈ انگریڈینٹ کیا ہے؟ صرف چکن تو نہیں ہے، بیف ہے، مٹن ہے۔ باہر کی دنیا میں چکن سے زیادہ بیف کھایا جاتا ہے۔ ان کا بیسک فوڈ انگریڈینٹ وہ بھی تو جانوروں کا گوشت ہے، وہ کہاں سے؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں پوری دنیا میں بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں جہاں پر جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے، کسی سیکولر مائنڈڈ آدمی نے، کسی منکر حدیث نے ان سلاٹر ہاؤسز پر تو آج تک اعتراض نہیں کیا۔ پھر قربانی کے عمل پر کیوں اعتراض؟ اور پھر آپ دیکھیں، معاشی طور پر بھی دیکھ لیں، اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک وہ انڈونیشیا ہے، جس کی آبادی تقریباً اس وقت 32-33 کروڑ کے قریب، اور وہاں پر سالانہ 1,18,40,000 قربانیاں ہوتی۔ پاکستان دوسرے نمبر پر ہے کہ جہاں پر تقریباً 1,22,00,000 جانور قربان ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہے کہ جہاں پر تقریباً 80,72,000 جانور جو ہیں وہ قربان ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ سالانہ قربانی ہوتی ہے، جن کی تعداد تقریباً 1,70,30,000 ہے۔ حج کے موقع پر چونکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر قربانیاں کرتے ہیں اور ایک سے زائد بھی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ تقریباً ہر سال اجتماعی طور پر 6,20,93,000 مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس کی آپ کمرشل ویلیو نکالیے تو یہ تقریباً اوسطاً یہ $54 بلین بنتا ہے۔ $54 بلین کے جانور ہر سال پوری دنیا میں مسلمان ذبح کرتے ہیں۔ یہ $54 بلین جانور آج تو پیدا ہو کے ہمارے ہاتھ میں نہیں آ گئے نا قربان ہونے کے، اس کے پیچھے 3-4 سال کی محنت ہے۔ وہ محنت کرنے والے نے وہ پیسے انویسٹ کیے ہیں، پھر اس سے 54 بلین کا کمرشل اور کیپٹل جنریٹ ہوا ہے، اس نے کمائے ہیں، پوری دنیا میں سرکولیشن آف کیپٹل ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ایکٹیویٹی وجود پہ آئی۔ آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں مارکیٹنگ میں یا
کمرشل ورلڈ کے اندر کتنی ایکٹیویٹیز ہیں جو ایٹ ونس اتنا بڑا کیپٹل جنریٹ کرتی، معاشی طور پر بھی اگر دیکھیں، اور پھر اس سے آپ کی ملک کی جو فارمنگ اور کیٹل انڈسٹری ہے اس کو فروغ ملتا ہے۔ کتنے غریبوں کے چولہے اس بات پر جلنے کے لیے منحصر ہیں کہ وہ سارا سال جانور پالیں گے، فروخت کریں گے، ان کا زندگی کا سرکل چلے گا۔ کون کہتا ہے کہ قربانی کا عمل فضول ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو ہمارے لیے مشروع قرار دے دیں اور وہ بے فائدہ ہو، یہ تو نعوذ باللہ خدا کی ذات پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے کہ اس نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے کہ جس میں انسانوں کی فائدے کی بجائے نقصان۔ یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ اعداد و شمار بھی رکھے ہیں، کچھ لاجکس رکھی ہیں۔ دراصل ایسے معترض لوگ ہمارا رشتہ سنت ابراہیمی سے کاٹنا چاہتے، ملت ابراہیمی سے کاٹنا چاہتے، سنت مصطفی سے ہمیں دور کرنا چاہتے۔ قربانی کا عمل پیش کیجئے، اپنے دل کے سکون کے ساتھ، اپنے نیت کے اخلاص کے ساتھ، اپنے رب کا حکم سمجھتے ہوئے، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طور اور عادت سمجھتے ہوئے اس قربانی کے عمل کو پیش کیجئے۔ اور آخر میں ایک دو باتیں میں یہ بھی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، قربانی کا جانور خریدنا، جیسے میں نے عرض کیا، من شعائر اللہ، قربانی کا جانور شعائر اللہ میں سے ہے، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، اذان اللہ کے شعار میں سے ہے، قرآن اللہ کی علامات اور شعار میں سے ہے۔ جو مذہبی شعار ہوتے ہیں، جو مذہبی علامات ہوتی ہیں، وہ قابل تعظیم ہوتی ہیں۔ قربانی کا جانور بھی مذہبی شعار ہونے کی وجہ سے قابل تعظیم ہے۔ اور ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں تو میڈیا کے اور ذرائع ابلاغ کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے نا۔ میٹرک پاس، ایف اے پاس لوگ پورے کا پورا میڈیا ہاؤس چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو انہی دنوں میں اپنی ٹی وی سکرینوں پر ان جانوروں کی نمائشیں ہوتی نظر آئیں گی کہ کوئی جانور جو ہے وہ کسی انڈین ایکٹر کے نام پر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور ان کی کیٹ واکس ہو رہی ہیں، یعنی ان کو گلیمرائز کر کے آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے طور پر پیش کیے جائے۔ یہ یاد رکھیے، یہ عمل قابل اور باعث لعنت ہے کہ آپ مذہبی شعار کو اس طرح سے گلیمرائز کر کے اور فلمی انداز سے لوگوں کے سامنے صرف اپنا ریٹنگ ٹائم بڑھانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا چینلز کا یہ عمل قابل نفرت ہے، قابل لعنت ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، جس انداز سے بھی آپ کریں، ان کو پیغام بھیج کر، جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ کر کہ ہمارے مذہبی شعار کی توہین کرنا، تضحیک کرنا بند کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا اقول قولی سدیدا، بارک اللہ لکم ولی ولسائر المسلمین۔